اچھی تعلیم کے لیے میں اپنے ذاتی تجربے سے یہ جانتا ہوں کہ ماں کا تعلیم یافتہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ میری ماں تو ان پڑھ تھی، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ مائیں یہی سمجھتی ہیں کہ ان کا بچہ اسکول گیا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے، جب تک ماں کو یہ پتہ نہ ہو۔ آج کل تو بچوں کو ویسے ہی بہت سختی رکھتے ہیں، اسکول جاتا ہے، اسکول سے ٹیوشن پہ جاتا ہے، ٹیوشن سے پھر ہوم ورک شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ذرا نڈر قسم کے طالب علم تھے بچوں کی عمر سے ہی۔ میں اس کالج کی آپ سب لوگوں کو یہ کہہ کے مبارکباد دیتا ہوں کہ 74 سال میں یہ پہلا کالج ہے جو کنٹونمنٹ علاقے میں کسی سول گورنمنٹ نے بنایا۔ 74 سال میں، جب میں پچھلی بار آیا تھا یہاں پانی بھی نہیں تھا، اس سارے علاقے میں پانی بھی پہنچایا، اور اس کا کیس بھی میں نے ہائی کورٹ میں خود لڑا کیونکہ یہاں پہ یہ پیٹرول پمپ بنانا چاہتے تھے۔ جج بڑا عظیم اور پڑھا لکھا تھا، اور یہ 400 ملین کی جگہ کا سودا انہوں نے کیا ہوا تھا، وہ 400 ملین کینسل کرائے، پھر پیٹرول پمپ کے خلاف کیس جیتا، اور پھر اللہ نے کیا کہ یہ ہم نے کتنے 100 ملین میں کتنے ملین لگے؟ شاید 100 ملین میں ہم نے 5 کروڑ روپیہ ابھی دیا ہے تاکہ اس کی 6 لیبارٹریاں ہیں، اور جو ہم ہاسپٹل بنا رہے ہیں ماں بچہ ہاسپٹل، اس میں میں نے 14 آپریشن تھیٹر رکھے ہیں، 14 آپریشن تھیٹر رکھے ہیں تاکہ اس علاقے کی اگر آبادی بڑھ جائے تو کوئی یہ نہ ہو کہ آپریشن تھیٹر بیزی ہے۔ سو ماں بچہ ہاسپٹل میں پاکستان کا پہلا ہاسپٹل ہوگا جس میں ہم نے 14، اس کا آرکیٹیکٹ میں میرے اور شاہ صاحب کا بڑا دخل ہے۔ ہم نے ہال بھی بنایا ہے اور ایک اوپر والی منزل ابھی اس پہ اور بنانی ہے، تیسری، تاکہ پوسٹ گریجویٹ کی لڑکیاں بھی آسانی سے پڑھ سکیں۔ یہ بھی ہم اسی سال میں انشاءاللہ مکمل کر دیں گے۔ باقی تعلیم کے لیے 14 سال لگے ہیں اس کالج کو بننے کے لیے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اچھا کام کرنا کتنا مشکل ہے اس معاشرے میں۔ 14 سال میں یہ کالج مکمل ہوا، ہائی کورٹوں سے، پھر 2 حکومتیں آئیں، کسی نے اس پہ ایک اینٹ نہیں لگائی۔ یہ عمران خان کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے نہ صرف اس کالج کو مکمل کرایا بلکہ اس ریلوے کا کالج پنجاب کی حکومت کو شفٹ بھی کیا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں کہ ریلوے کی ملکیت جو ہے کسی صوبے کو شفٹ ہو جائے، اور ہم نے بڑی کوشش سے، پروفیسر ڈاکٹر عالیہ صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں، وی سی صاحبہ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یونیورسٹی بنانا اتنا مشکل کام ہے۔ جتنے چکر میں نے لاہور کے لگائے ہیں اتنے داتا دربار کے لگائے ہوتے تو کچھ ہو جاتا۔ انشاءاللہ ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ جا رہا ہے ML1، اور ایک یونیورسٹی، انٹرنیشنل یونیورسٹی، وہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے لیے جگہ جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ریلوے کی جگہ، کیونکہ ریلوے ہی اس یونیورسٹی کا سپورٹر ہے، چائنا جو ہے، اور وقار النساء کا ستی صاحب نے نام دے دیا پہلے ہی۔ اس شہر میں انشاءاللہ تعالیٰ IT یونیورسٹی میں ہم سے تھوڑی سستی ہو گئی، وہ نکل گئی ہمارے ہاتھ سے۔ یہ بڑا ظالم معاشرہ ہے، یہاں تھوڑی سی کوتاہی کرو تو لوگ بلڈنگ کوئی اور لے جاتا ہے۔ کوشش کریں گے کہ دوبارہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے وہ بلڈنگ، ابھی تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور ایک کوسار یونیورسٹی بن رہی ہے۔ سو یہ شہر 5 یونیورسٹیوں کا شہر ہوگا، اور پنجاب میں کوئی شہر ایسا نہیں جس میں 5 یونیورسٹیاں ہوں گی۔ اور خاص طور پر عالیہ سہیل صاحبہ نے بہت محنت کی، میرے پیچھے لگی رہی، یہی ان کی بڑی ہمت تھی، کیونکہ یہ مجھ سے رپورٹ پوچھتی رہی۔ ہر ہفتے میں لاہور جاتا ہوں، ہمارا ہیڈ کوارٹر لاہور ہے، کہ بتائیں کیا بنا ہے، کیسے گیا ہے۔ اب جا کے سارے پیسے ان کے مکمل ہوئے ہیں، اور آپ یقین جانیں بہت مشکل کام ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے پیسے نکلوانا، بھی بہت مشکل کام ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے، ستی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہمارا ایک کالج اور بن رہے ہیں خیابان سر سید میں، اس کے 4 کروڑ روپیہ کسی نے جمع کرا دی ہیں۔ مجھے 4 کروڑ روپے کی ضرورت ہے تاکہ میں اس کی جگہ وہ پیسے جمع کراؤں، اور ہمارا بہت چوٹی کا کالج وہ بھی بنے گا۔ اور ایک دوسرا کالج ہمارا ریلوے کا ہی ہے، وہ الاٹمنٹ ہو گئی، انہوں نے بھی پیسے مانگ لیے ہیں ریلوے والوں نے۔ سو 8-10 کروڑ روپے کی ضرورت ہے آپ کو انشاءاللہ
انہی اس سال یا اگلے سال 2 نئے کالج اور مل جائیں گے، اور وہ 20 کنال پہ ہیں، ایک 20 کنال پہ ہے، ایک چھوٹا ہے دوسرا 20 کنال پہ ہے، اور میری خواہش ہے کہ ایک سائڈ پہ اس 20 کنال پہ سکول بن جائے، اور وہ غریب آباد کا علاقہ ہے، غریب لوگ ہیں۔ آپ صرف ایک بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے قومی ذمہ داری کا ہمیں احساس ہے کہ 74 سال میں سارے کنٹونمنٹ میں ایک سی بی کالج تھا، وہ بھی جو وہاں کنٹرول ہے وہ ہمارا نہیں تھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے۔ 74 سال میں ایک کالج بھی، ایک سکول یہاں ہے وہ بھی میں نے بنایا۔ وہ جو باہر شفٹ ہوتا ہے، آپ ادھر سے جائیں گے تو وہ بھی لوگ قبضہ کرنے کے لیے آ گئے تھے کہ جی ہمارا بلڈنگ ہے، اور یہ اللہ نے ہمت دیتا ہے۔ اور آج کے دور میں مجھے کتنی خوشی ہوئی جس دن سی ایس ایس میں ایک رکشہ ڈرائیور، رتے کے رکشہ ڈرائیور کی 2 بیٹیوں نے ٹاپ کیا، پہلے بھی رکشہ ڈرائیور کی بیٹی آئی اور دوسرے نمبر پہ بھی، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے مجھے کتنی خوشی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے سامنے سکول اور کالج تھا، ہمارا باپ محنت کرنے جاتا تھا، ہم سکول چلی جاتی تھیں۔ اور لاسٹ بات، انگریز نے ڈھوک جو ہے، ڈھوک جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے لیبرز کے لیے بنایا تھا کہ ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، مکینک، وہ ڈھوک کھبا، ڈھوک رتا، ڈھوک لائی بخش، ڈھوک نجو، ڈھوک ہسو، یہ ساری ڈھوکوں میں وہ لیبر اکٹھا کرتا تھا۔ جہاں ڈھوک کا لفظ تھا وہاں میں نے بیٹیوں کا کالج اور سکول بنایا۔ انگریز سے میں یہی بدلہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ انگریز کی جو اسکیم تھی اس کو میں نے اس طرح کاؤنٹر کیا کہ راول پنڈی میں نے مشن بنایا کہ جس جگہ انگریز نے ڈھوک بنائی تھی، ڈھوک بنائی تھی، اس ڈھوک کی جگہ ایک ماؤں کا، بچیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا کالج ہو۔ آج راول پنڈی میں کوئی ڈھوک ایسی نہیں ہے جہاں بیٹیوں کا سکول اور بیٹیوں کا کالج نہیں ہے۔ اور میں خاص طور پر پرنسپل صاحبہ کا بہت مشکور ہوں، اور خاص طور پر اس کو ہم نے پہلے دن ہی، کیونکہ بعد میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ پوسٹ گریجویٹ بناؤ، اور ایجوکیشن کالج سکول بنانے کا میں ایکسپرٹ ہو چکا ہوں، اس لیے میں نے پہلے دن ہی سوچا کہ اس کو پوسٹ گریجویٹ کالج بنایا جائے تاکہ بعد میں کسی چخ میں نہ پڑا جائے۔ اور انشاءاللہ تعالی کتنے کروڑ کا بن رہا ہے جی اب بلاک وہاں آپ کا؟ 20 کروڑ۔ جمعے کے دن میں افتتاح کر رہا ہوں، 20 کروڑ کا بلاک ہم بنانے جا رہے ہیں یونیورسٹی میں۔ اور جب میں نے پہلی فاطمہ جناح یونیورسٹی بنائی، ہر دفعہ میں کہتا ہوں میری لاسٹ بات ہے، تو میں نے استعفیٰ دے دیا تھا کیونکہ لوگ اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتے، پیسوں کی بڑی قلت تھی۔ اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں اس پلاٹ کو بیچا جائے اور $1 ملین ملیں گے ہمیں۔ 1 کروڑ روپیہ، شکر ہے میرے پہ کیس نہیں بنا، میں نے اپنی منسٹری سے 1 کروڑ روپیہ دیا، 1 کروڑ روپے سے فاطمہ جناح یونیورسٹی شروع کرائی، اور آج وہ بھی پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی ہے۔ اور یہ 6 روڈ کی یونیورسٹی جو بنی ہے یہ بھی انشاءاللہ ٹاپ ہوگی۔ اب وقار النساء بھی میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا کہ یہ بھی بن جائے۔ اور ریلوے والوں سے میں چین کے ساتھ رابطہ کر رہا ہوں کہ بر صغیر کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے، ریل یونیورسٹی جو ہے، راول پنڈی میں بنے گی، اور وہ اس سارے ایشیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہوگی، باہر کے لوگ بھی اس میں آ کے پڑھ سکیں گے، لیکن وہ ریلوے کی ہوگی، اس لیے میں زیادہ اس میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اب کوشش کریں گے کہ وقار النساء کو بھی یونیورسٹی بنا دیں۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ 2 کالج انشاءاللہ تعالیٰ اور افتتاح کریں گے اس سال یا اگلے سال، کیونکہ ان کے کچھ پیسے دینے ہیں اور پیسوں کا جھگڑا ہے، وہ کورٹ میں سٹے لے آتے ہیں لوگ، تو جس دن سٹے ویکیٹ ہو گیا تو انشاءاللہ 2 کالج اور بنائیں گے۔ میری یہ بھی خواہش ہے کہ پنڈی کا جو جتنا ٹیچر سٹاف ہے کم از کم پنڈی میں ہی ٹیچ کرے، شام کو اپنے گھر جائے، اپنے خاندان کا خیال رکھے، بچوں کا خیال رکھے۔ ہماری پنڈی کی بہت ساری لڑکیاں، بچیاں دوسرے شہروں میں پڑھانے جاتی ہیں، وہ بڑا مشکل کام ہے، بسوں میں جاتی ہیں، بسوں میں آتی ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے، صرف یہ ہے کہ ہم ذرا لیٹ آئے سیاست میں۔ اگر ہم شروع پاکستان کے دنوں میں اپنی والدہ کو، والد کو کہا کرتا تھا کہ مجھے بڑا افسوس ہے جب پاکستان بنا میں اس دنیا میں جوان نہیں تھا، میں نے بڑا کام کرنا تھا، تو میرا باپ کرتا تھا، کہتا تھا کہ شکر کر، ورنہ تو کیا پتہ کانگریس میں ہی ہوتا مسلم لیگ کی بجائے۔ ہمیں جو پلاٹ ملا جی، ہم زندہ رہیں یا مر جائیں،
کیونکہ میں ایک بڑی بیماری سے ہو کے گزرا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ زندگی کتنا اللہ کا تحفہ ہے، اور میں نے اس میں بھی جب میں موت سے باہر نکل آیا، انہوں نے کہا خطرے سے باہر نکل آئے، ان دنوں کو بھی میں نے ضائع نہیں کیا اور کتاب لکھی اپنی زندگی پہ، اور وہ 6 نمبر کو چھپ کے آ رہی ہے، تاکہ میں نے کہا یہ وقت بھی ضائع نہ ہو۔ ہسپتال میں بیٹھے بیٹھے دوائیاں کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں، سب لوگوں کا، اور آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ میرے لیے دعا کرنے والے ہاتھ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی یہ گلہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کبھی تھانے کی سیاست نہیں کی، کچہری کی نہیں کی، پٹواری کی نہیں کی۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کمشنر آفس کیا چیز ہے اور ڈی سی آفس کیا چیز ہے۔ میں راشد کو سمجھاتا رہتا ہوں، یہ ایسی سیاست کرتا رہتا ہے ڈی سی کمشنر والی۔ میں کہتا ہوں دفعہ کرو، سیدھا کام رکھو، بالکل اسٹیٹ، اور اسٹیٹ کام یہی ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو، ایک دن ہم 27ویں نمبر پہ تھے جی، ایک دن راول پنڈی جب ہم نے کالجز بنانے شروع کیے، ہم پنجاب میں 27ویں نمبر پہ تھے، پاکستان کا مجھے پتہ نہیں۔ آج فیمیل ایجوکیشن میں راول پنڈی نمبر 1 ہے سارے پاکستان میں۔ تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی۔